باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحاح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 64ویں نشست 64th ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 39، باب ما جاء فی استحباب اللحد۔ یہ باب لحد کے مستحب ہونے کے بیان میں ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے لحد کی تعریف کر دی ہے کہ لحد کس کو کہتے ہیں اور شق یعنی صندوق جس کو کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1554، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق یعنی صندوقی قبر جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ اب یہ لغیرنا میں یہود و نصارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لغیرنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی امتیں ہیں، یعنی ہماری امت میں لحد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا شق سے، یعنی صندوقی قبر سے۔ حدیث نمبر 1555، حدثنا اسماعیل بن موسیٰ السدی حدثنا شریک عن ابی الیقظان عن زازان عن جریر بن عبداللہ البجلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق یعنی صندوق ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے یعنی دوسری امتوں کے لیے۔ حدیث نمبر 1556، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا عبداللہ بن جعفر الزہری عن اسماعیل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد انه قال الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما فعل برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے لحد بنانا اور اینٹوں پر اینٹیں اس میں بچھانا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ اس باب کی احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ لحد یہ مستحب ہے۔ اگلا باب ہے شق کے بیان میں یعنی صندوقی قبر کے بیان میں۔ باب نمبر 40، باب ما جاء فی الشق۔ حدیث نمبر 1557، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا مبارک بن فضالہ حدثني حمید الطویل عن انس بن مالک قال لما توفی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كان بالمدینة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انس بن مالک سے مروی کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینے میں ایک شخص تھا جو لحد بناتا تھا اور ایک شخص قبر بنایا کرتا تھا یعنی صندوقی قبر بناتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اپنے رب سے بھلائی چاہیں گے، ہم اپنے رب سے استخارہ کریں گے اور ہم دونوں کے پاس بلانے کے لیے لوگوں کو بھیج دیں گے، جو پہلے آئے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے یعنی اسے قبر بنانے دیں گے۔ تو دونوں کے پاس بھیجا گیا تو لحد والے پہلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی لحد بنانے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے اور شق بنانے میں بھی کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں، کیونکہ اگر کوئی کراہت ہوتی تو صحابہ کرام یہ نہ کہتے کہ جو بھی پہلے آئے گا ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کریں گے، بلکہ مطلقاً یہ کہتے کہ لحد میں ہی دفن کریں گے اگرچہ دیر سے آئے۔ ان کے اس انداز سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں برابر ہے، دونوں میں سے کسی میں کوئی بھی کراہت نہیں، اور یہ انہوں نے اپنے سے نہیں کہا ہوگا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسا سنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لحد زیادہ پسند تھی یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مکروہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی کہ شق بنانا بھی مکروہ بھی نہیں ہے۔ دوسری امتوں میں اس کا چلن زیادہ تھا، اور وہ جو حدیث تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے، تو اس کی ایک تعویل
محدثین نے یہ کی ہے کہ شق دوسروں کے لیے کا مطلب یہ ہوا کہ شق لحد ہمارے لیے یعنی مدینہ والوں کے لیے ہے اور شق مدینہ کے باہر والوں کے لیے ہے. اور یہ تعویل اگرچہ بہت سے علماء نے نہیں مانی ہے لیکن تعویل اس وجہ سے کی گئی کہ مکہ کی زمین اور آس پاس کی زمین تھوڑی نم تھی اور وہاں پر لحد بنانے سے قبر کے گر جانے کا اندیشہ تھا، لیکن مدینہ کی زمین بہت ٹھوس تھی، سخت تھی اور وہاں پر لحد آسانی سے ٹک جاتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو. حدیث نمبر 1558. حدثنا عمر بن شبہ ابن عبیدہ ابن زید حدثنا عبید بن طفیل المقری حدثنا عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ القرشی حدثنا ابن ابی ملیکہ عن عائشہ قالت لما مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت اصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا او كلمة نحوها فارسلوا الى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم دفن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں لحد اور شق کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا کہ بغلی قبر بنائی جائے یا صندوقی قبر بنائی جائے. یہاں تک کہ ان کے درمیان گفتگو ہونے لگی اس سلسلے میں اور تھوڑی دو طرف لوگ تھے، کچھ کہہ رہے تھے لحد بنائیں گے، کچھ کہہ رہے تھے شق بنائیں گے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ ہوں تب بھی نہیں اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تب بھی نہیں، یا دوسرا بھی کوئی بھی کلمہ نہ کہنا. فَأَرْسِلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِ جَمِيعًا، تو شق یعنی کہ صندوقی قبر بنانے والے اور بغلی قبر بنانے والے دونوں کے پاس آدمی بھیجو. تو پھر بھیجا تو لحد بنانے والے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے لحد بنائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس میں دفن کیا گیا. حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحد کو پسند فرمایا کرتے تھے. مستحب ہے لحد، بہت سی جگہوں پر لحد بنانے کے لیے زمین نہیں ہوتی، وہاں کی زمین نرم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں شق ہی بنانا اچھا ہے. لیکن اگر لحد کے لیے زمین میسر ہو اور لحد کے لائق زمین ہو تو ایسی صورت میں لحد بنانا یہ مستحب رہے گا. باب نمبر 41. باب ما جاء فی حفر القبر. یہ باب ہے قبر کھودنے کے بیان میں، یعنی جو لوگ قبر کھودنے والے ہیں، قبر کھودتے ہیں لوگوں کے لیے، تو ان کی فضیلت کے بیان میں. حدیث نمبر 1559. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحباب حدثنا موسى بن عبیدہ حدثني سعید بن ابی سعید عن الادرع السلمی قال جئت ليلة احرس النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاذا رجل قراءته عالیہ فخرج النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ هذا مراء قال فمات بالمدینة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه فقال النبي صلی اللہ تعالی وسلم ارفقوا به رفق الله به انه كان يحب الله ورسوله قال وحفر حفرته فقال اوسعوا له اوسع الله عليه فقال بعض اصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه فقال اجل انه كان يحب الله ورسوله. حضرت ادرع سلمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہا تھا، میں پہرا دے رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا جس کی قرات بہت بلند تھی، یعنی بہت بلند آواز سے وہ قرات کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ریاکار ہے. کہتے ہیں کہ وہ شخص مدینے میں مر گیا. تو وہ شخص مدینے میں مر گیا، صحابہ کرام لوگ اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے اور اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو اٹھایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
اس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں راوی کہ اس کی قبر کھودی گئی تو کہا اس کے لیے وسعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وسعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وسعت کی ہے، یعنی اس کی قبر کو کشادہ اور چوڑی بنانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملے کو کشادہ فرما دیا ہے، چوڑا فرما دیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہی تھا، بہت سی آیتوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن جن کے آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر دیتا ہے تو انہیں نظر نہیں آتا، اور جن کی آنکھیں کھلتی ہیں، کھلی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ کرے ایک انسان یا قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو روزانہ ایسا وقت گزرے گا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ایک آدھ بات ایسی آئے گی جس میں علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ کیا آپ کو اس شخص کے انتقال کی وجہ سے غم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ دیکھیے، رسول سے محبت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اگر رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی فرماتا ہے، رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتا ہے، ہماری قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ ہمارے معاملے کو کشادہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کنہیا کا جنم دن نہیں مناتے، یعنی وہ جب ہم میلاد نبی مناتے تھے یا میلاد نبی مناتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کنہیا کے جنم دن منانے جیسا ہے۔ ابھی حال ہی میں شاید 18 تاریخ کو دیوبندیوں اور وہابیوں غیر مقلدوں کے عالم مولوی الیاس قاسمی نے ایودھیا میں پنڈتوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ شنکر ہمارے پہلے پیغمبر ہیں۔ شنکر بھگوان جس کو وہ لوگ مانتے ہیں، اس کے بارے میں مولوی الیاس نے کہا، مولوی الیاس دیوبندی وہابی ہے، سنی نہیں، اس نے یہ کہا کہ شنکر ہمارے پہلے پیغمبر ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، شنکر اور پاروتی ہمارے ماں باپ ہیں۔ جس طرح چین کا رہنے والا چینی ہوتا ہے اور امریکہ کا رہنے والا امریکی ہوتا ہے، افریقہ کا رہنے والا افریقی ہوتا ہے، ویسے ہی ہندوستان کا ہر رہنے والا ہندو ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ایک نئی منطق لگائی، اس لیے کہ چین کا رہنے والا جو چینی ہوتا ہے تو چینی کوئی دھرم نہیں ہے، امریکہ کا رہنے والا جو امریکی ہوتا ہے تو امریکی کوئی دھرم اور مذہب کا نام نہیں ہے، لیکن ہندو یہ مذہب کا نام ہے، تو یہاں کا رہنے والا ہر رہنے والا ہندو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نسبت کے لیے کوئی کسی کو منسوب کیا جاتا ہے تو یا لگائی جاتی ہے اس کے آخر میں، ہندی میں بھی ہوتا ہے، جیسے بھارت سے بھارتیہ کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستانی کے معنی میں۔ اور اگر جیسے کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے تو اس کو حیدرآبادی کہا جاتا ہے، ہندی میں بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخر میں یا لگاتے ہیں، آئی لگاتے ہیں، یو نہیں لگاتے یا واو نہیں لگاتے جس طرح کے ہندو میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہندو ہیں، تو ہم کیوں انکار کریں کہ وہ ہندو نہیں ہیں؟ جب انہوں نے خود اپنے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے اور اپنی پوری برادری کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم ہندو ہیں، تو ہمیں ماننے میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جو شخص اپنے بارے میں جس چیز کا اقرار کرے گا نا، ہم اس کو تو مانیں گے ہی۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم کافر ہیں، ہندو ہیں، تو وہ ہندو ہی ہوں گے، تب تو اپنے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ شنکر جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت نہیں ہے مگر ہم نے اس میں ڈر سنانے والا بھیجا۔ اب نذیر سے اگر پیغمبر ہی لے لیا جائے تو یعنی کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں
کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے ہر جگہ. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان میں پیغمبر نہیں بھیجا، بلکہ میرے مطالعے کے اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کے رہنے والے تھے، قرآن میں لفظ مدین کا ذکر آیا ہے تو وہ مدین ہندوستان میں ہی ہے. ہندوستان جس کو آج ہم کہیں کہ پاکستان، وادی سوات میں ایک جگہ کا نام ہے مدین. آپ نیٹ پر گوگل پر سرچ کریں MADYAN مدین تو آپ کو ملے گا حضرت شعیب علیہ السلام سٹی. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام یہیں آس پاس ہی تشریف لائے تھے، ہندوستان کا ہی ایریا تھا وہ جو اب پاکستان میں پڑتا ہے. میں نے یہ جو میں نے بتایا ہے میں نے نیٹ کے ذریعہ بتایا، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، مدین کہیں اور بھی ہو، لیکن وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ مدین رسول اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے. اور پھر بہت سی اس وقت کی عمارتوں کی تصویریں وغیرہ وغیرہ بھی اس میں آپ کو مل جائیں گی. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور انبیاء کرام کو بھیجا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی پکڑ کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی تعداد تو ہمیں بتا دی گئی ہے لیکن نام نہیں بتائے گئے ہیں. اور جب تک ہمیں چونکہ ہمیں نام نہیں بتائے گئے ہیں تو جتنے نام ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ہم اتنے نام کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یقینی طور پر اللہ کے نبی ہیں. لیکن جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے ہم ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کیا، ہم ان کے بارے میں احتمال بھی پیش نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی رہے ہوں. احتمال کا مطلب یعنی کہ ہمارے خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی ہو، اپنا خیال بھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ خیال پیش کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر وہ نبی نہ ہو تو پھر ہمارا ایسے شخص کی طرف نبی ہونے کا ہماری سوچ ایسے شخص کے نبی ہونے کی ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ اور رہا ہو، لہذا ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو پتہ نہیں کس بیس پر کس بنیاد پر انہوں نے مانا. پھر اب جو میں مین بات کہنا چاہتا ہوں، مانا کہ وہ جو ہے شنکر اور پاروتی ہمارے ماں باپ ہیں. اور پھر اس کے بعد مہاراشٹرا میں شنکر جینتی بھی منائی گئی. بہت سے ملاؤں نے، ان کے وہابی دیوبندیوں نے، بہت سے ملاؤں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر شنکر جینتی منائی. شنکر کی سمجھیے پوجا کی، ایک طرح سے اس کے مورتی کے سامنے کھڑے تھے، سب کچھ کیا. اس وقت کی بات جو آج سے قریب 100-150 سال پہلے ان کے عالموں نے کہی تھی کہ ہم جو میلاد رسول مناتے ہیں تو ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہے جیسے کنہیا کا جنم دن. یہ کنہیا، اور کنہیا کس کو بولتے ہیں؟ تو کنہیا جو بولتے ہیں جس کو کانہا، کنہیا، کرشنا کو بولتے ہیں کنہیا. اور کرشنا جو ہے یہ انہی کے اس میں سے ہے، شنکر کے بچوں میں سے کرشنا آتا ہے. پاروتی کا بچہ تھا کرشنا، نہیں، میاں یشودا کا بچہ کرشنا تھا. تو یشودا یعنی انہی لوگوں میں سے، ہندوؤں میں سے. تو کرشنا یعنی کنہیا، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم رسول کا جنم دن مناتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن ہے. تو اس وقت تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. لیکن جب الیاس نے یہ کہا کہ ہم شنکر ہمارے باپ ہیں، اللہ کے یہ پہلے پیغمبر ہیں، پھر شنکر جینتی منائی، تب ہمیں ان کے اس جملے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ اصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب منانا ہی ہے تو کنہیا کا جنم دن مناؤ، شنکر کا جنم دن مناؤ، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن کیوں مناتے ہو؟ لیکن اتنے دنوں کے بعد جب ہم نے ان کا یہ جملہ نہیں سمجھا تو انہوں نے کر کے دکھا دیا اور ہمیں یہ کہا کہ شنکر کا جنم دن بھی منائیں گے ہم اور کنہیا کا بھی جنم دن منائیں گے. تو ہو سکتا ہے اب اگلے سال جب کنہیا کا، کرشنا کا جنم دن ہوگا وہ بھی منائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے کہ ہم کس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. ہمیں تو رسول کی طرف جانا چاہیے، ہم انہی کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھتا ہے. حدیث نمبر 1560. حدثنا ازہر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعید حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی الدہماء عن ہشام بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفروا واوسعوا واحسنوا. حضرت ہشام بن عامر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کھودو، اس کو چوڑا کھودو اور خوبصورت کھودو.
مطلب یہ ہے کہ جیسے تیسے قبر کھود دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قبر کو ایک دم برابر چکنا کریں اندر کے سائڈ. آپ جتنا اس کو سجا سنوار سکتے ہیں، جتنا یعنی یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک انسان اپنا گھر بناتا ہے تو اس کو کیسے خوبصورت کرتا ہے، اسی طرح سے دوسری کوئی آرائش باہر کی چیزوں سے ہمیں نہیں سنوارنا ہے، لیکن اسی گھر کو یعنی قبر کو ہی بہت زیادہ صاف صفائی اتنی کریں کہ ایسا لگے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں. کیونکہ وہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ایک انسان کا گھر ہے، وہ اور گھر بنا رہے ہیں تو خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ، تاکہ اس میں دل لگے، اس کو وحشت اور ڈر نہ لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اس طرح کھودنے کی تعلیم ہمیں دی ہے. اب یہاں سے اصل بیان شروع ہو رہا ہے. جیسے قبر پر کچھ لکھنا، قبر پہ سائڈ سے جو ہم پتھر لکھ کے لگاتے ہیں وہ کچھ لکھ کے لگا دینا، یا قبر پر گنبد بنانا، یا قبر پر کو پختہ کرنا، اور پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے. پھر یہ بھی آئے گا کہ قبر پر بیٹھنے والوں کا کیا انجام ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 2 بابوں کو ہم پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ایک زبردست مقالہ پیش کریں گے. باب نمبر 42، باب ما جاء فی العلامۃ فی القبر. یہ باب ہے قبر پر علامت لگانے کے بیان میں، قبر کا نشان باقی رکھنے کے بیان میں، کہ ایسی کوئی چیز اس پر لگا دیا جائے، کوئی ایسا نشان لگا دیا جائے جس سے معلوم ہو کہ یہ فلاں کی قبر ہے. حدیث نمبر 1561، حدثنا العباس بن جعفر حدثنا محمد بن ایوب ابو ہریرہ الواسطی حدثنا عبد العزیز بن محمد عن کثیر بن زید عن زینب بنت نبیت عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرۃ. انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے قبر پر ایک پتھر رکھ کر نشان لگایا کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے، معلوم ہو جائے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی یادداشت کے لیے اور پہچان کے لیے کہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے، ہم اس پر نشان لگا سکتے ہیں کسی پتھر کے ذریعہ. اب نشان لگانا، جب ہم نشان ہی لگانا ہے تو اب نشان جس طرح سے بھی لگائے، یعنی مقصد اس کا یہ ہو کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ ایک معلوم کے لیے. اب جب ہر شخص نشان ہی لگانے لگے تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فلاں کی قبر ہے؟ کیونکہ اب ہر آدمی پتھر لگائے، ہر شخص کو اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو پہچاننے کے لیے ایک نشان لگاتے ہیں. جب ہر شخص ہر آدمی لگائے گا یہی، تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہی ہمارے رشتہ دار کی ہے؟ سب کو ایک ہی طرح کا پتھر لگا ہوا رہے گا، تب اسی لیے اس پر نام لکھتے ہیں. اگلے باب میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے. باب نمبر 43، باب ما جاء فی النہی عن البناء علی القبور وتجسیسها والکتابۃ علیہا. یہ باب ہے قبروں پر عمارت بنانے اور اس کو پختہ کرنے اور اس پر لکھنے کی ممانعت کے بیان میں. حدیث نمبر 1562، حدثنا ازہر بن مروان و محمد بن زیاد قال حدثنا عبد الوارث عن ایوب عن ابی الزبیر عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور. حضرت جابر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو تجسیس، جس کا معنی ہوتا ہے چونا، یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو چونا، سرخی، یعنی کہ سرخی کا مطلب جیسے اینٹ ہوتی نا، اینٹ کو چور کر وہ سب ملا کر کے اس طرح پلاسٹر وغیرہ کیا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، یعنی کہ اس کو پختہ کرنے، پکا کرنے سے منع فرمایا. یعنی کہ قبر کو جو ہم پلاسٹر کرتے ہیں اس کو کرنے سے، سیمنٹڈ کرنے سے منع فرمایا ہے. حدیث نمبر 1563، حدثنا عبداللہ بن سعید حدثنا حفص بن غیاث عن ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء. حضرت جابر سے یہ حدیث بھی مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی قبر پر کچھ نہ لکھا جائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 1564، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن عبداللہ الرقاشی حدثنا وہب حدثنا عبد الرحمن بن یزید ابن جابر عن القاسم بن مخیمرہ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنى علی القبر. حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا. تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ گنبد بنانا
اور پورا گھر کی طرح بنا کر کے اس پر گنبد بنانا یہ منع ہے، یہ معلوم ہوتا ہے ان سے۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام کی آراء کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت جو بناتے ہیں قبروں پر یہ عمارتیں بنانا، لکھنا یا پھر نام لکھنا، نشان لگانا، تو یہ جو ہم کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو پختہ قبر بنانے کی کراہت اور کوہان کی شکل بنانے کا استحباب، یعنی پختہ قبر، یعنی دیکھتے ہیں ہم کہ عام قبرستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ، بھائی بہن کی قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور لیکن یہ صحیح ہے کہ قبر کو برابر زمین کے لیول میں بھی نہ رکھا جائے، جیسا کہ سعودیوں نے کیا اور سلفی وہابی لوگ کرتے ہیں، بلکہ زمین سے اونچی ہو، کوہان کی شکل ہو۔ کوہان کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اونٹ دیکھا ہوگا تو اونٹ کی گردن کے نیچے تھوڑا ایسے اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں کوہان، یعنی ایسا اٹھی ہوئی شکل میں قبر ہو، اس طرح ایسا، لیکن پختہ نہ بنایا جائے۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ پوری بات تھی ہمارے باب میں۔ امام محمد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد لکھتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا قبر کس چیز کی بنائی جائے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کچی اینٹوں اور سرکنڈوں سے، کچی اینٹوں سے بنائی جائے۔ کچی اینٹوں کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی قبر کو اگر ہم کو بنانا ہے اچھے سے، جیسے بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مٹی جو ہوتی ہے بھربھری ہوتی ہے، گر جاتی ہے، اور اس کو ایسا بنانا ہے کہ مٹی گرے نہیں اور قبر ٹکے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے آپ اینٹ لگا دیں، لیکن وہ اینٹ آپ کی پکی ہوئی اینٹ نہیں ہونی چاہیے، لال لال جو ہوتی ہے، بلکہ پکانے سے پہلے جو مٹی سے جو بنائی جاتی ہے وہ اینٹ ہو، کچی اینٹ، اور اوپر آپ تخت، اگر کوئی تخت رکھنا چاہیں، لکڑی رکھنا چاہیں تو لکڑی رکھ سکتے ہیں، اسی کو سرکنڈا کا، سرکنڈا جو ہوتا ہے تو ایک لکڑی ہوتی ہے، تو ان سے بنایا جائے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، میں نے کہا کیا آپ پکی اینٹوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ حضرت امام محمد نے پوچھا، فرمایا ہاں۔ میں نے کہا مجھے بتلائیے کہ قبر چوکور بنائی جائے یا کوہان کی شکل میں، یعنی قبر کو جب ہم ایسے اٹھائیں تو ایسا اٹھانے کے بعد ایسا لیول میں برابر رکھیں یا ایسے بنائیں؟ تو فرمایا کوہان کی شکل میں بنائی جائے اور چوکور نہ بنائی جائے، یعنی کہ پورا ایسی ہو قبر، چاروں طرف سے ایسی گول کوہان کی شکل میں ہو، ایسا نہ ہو کہ چوکور ایسی بنا دی جائے قبر، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، بلکہ کوہان کی شکل ہو قبر کی، یعنی گولائی میں نہ ہو، انڈے کا جیسے ہوتا ہے ایسا گھراؤ ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی شروع ختم نہیں دکھتا ہے، ایسی شکل ہو اور ایسی اونچی ہو قبر۔ میں نے کہا کیا آپ پختہ قبر بنانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا ہاں۔ یہ مبسوط جلد 1 صفحہ نمبر 422 میں یہ پوری بات ہے۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں، امام بخاری نے اپنے صحیح میں ابو بکر بن عیاش سے روایت کیا ہے کہ سفیان تمار نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا، وہ کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوہان کے شکل میں بنی ہوئی تھی۔ اور ابن ابی شیبہ نے سفیان سے روایت کیا کہ میں اس حجرے میں داخل ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبریں کوہان کی شکل میں تھیں، یعنی گول، چوکور نہیں تھی بلکہ ایسی اٹھی ہوئی تھیں گول۔ یہ بات علامہ کمال الدین ابن حمام نے فتح القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 101 پر لکھی ہے۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں، سنت یہ ہے کہ قبر کو زمین سے زیادہ بلند نہ کیا جائے، نہ کوہان کی شکل میں بنایا جائے، یعنی یہ شافعیوں کا مسلک یہ ہوا کہ قبر کو زیادہ بلند نہ کیا جائے اور نہ ہی کوہان کی شکل میں بنایا جائے، بلکہ ایک بالشت بلند کر کے ہموار مسطح بنائی جائے، ایک بالشت اونچی کرے اور اس کے بعد برابر کر دیا جائے، یہ امام شافعی کا مسلک۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت تعمیر کرنا اور اس پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ یہ علامہ نووی نے شرح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 312 پر لکھا۔
علامہ نووی شافعی کا کوہان کی شکل میں قبر کو بنانے کو مکروہ قرار دینا صحیح بخاری اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے خلاف ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا علامہ نووی شافعی نے کہ کوہان کی شکل نہ بنائی جائے، تو ان کا ایسا کہنا یہ خود بخاری کی روایات کے خلاف ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتوں کے بھی خلاف ہے۔ وہ اس طرح علامہ سنوسی مالکی لکھتے ہیں، علامہ اشہب فرماتے ہیں کہ قبر کو کوہان کی شکل میں بنانا چوکور بنانے کی بنسبت پسندیدہ ہے۔ علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں، اکثر فقہا کا قول یہ ہے کہ قبر کو کوہان کی شکل میں بنایا جائے، یعنی مالکیوں کے یہاں بھی قبر کوہان کی شکل میں بنایا جائے۔ علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک قبر کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت تعمیر کرنا مکروہ ہے، حرام کسی نے بھی نہیں لکھا۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت تعمیر کرنا مکروہ ہے۔ اب یہ مکروہ کس کے لیے ہے، کس قبر پر ہے، اس کی بحث ابھی آگے آئے گی۔ یعنی کہ مزارات پر جو ہم گنبد بناتے ہیں، ان گنبدوں کے بنانے کا کیا حکم ہے، کیا وہ بنانا جائز ہے یا مکروہ ہے، اس کے سلسلے میں ابھی تفصیلی بحث آ رہی ہے۔ قبر پر نام لکھنے کے سلسلے میں یہ تھا کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا، تو قبر پر نام وغیرہ لکھنے کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں شیخ عثمانی لکھتے ہیں، امام شافعی نے فرمایا میں نے مکہ کے ائمہ کو دیکھا، وہ قبر پر بنی ہوئی عمارت کو گرانے کا حکم دیتے تھے، اور حضرت علی کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ میں نے مکہ کے ائمہ کو دیکھا کہ وہ قبر پر بنی ہوئی عمارت کو گرانے کا حکم دیتے تھے، اور حضرت علی کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، قبر پر لکھنے، اس پر عمارت بنانے اور اس کو روندنے سے منع فرمایا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ ہر چند کے امام مسلم نے لکھنے کی ممانعت کا ذکر نہیں کیا، یہ حدیث ان کی شرط پر صحیح ہے، یعنی لکھنے والی حدیث بھی کہ قبر پر لکھنا بھی منع ہے۔ در مختار میں ہے، اگر ضرورت ہو تو قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ قبر کا اثر محو نہ ہو۔ یہ جو در مختار میں جو یہ بات ہے کہ اگر ضرورت ہو تو قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ قبر کا اثر نہ مٹ جائے، تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک پتھر سے نشان لگایا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، علامت کے طور پر جو لگایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ معلوم ہو، پتہ چلے کہ یہ عثمان کی قبر ہے۔ تو اگر ہمیں کسی قبر پر علامت لگانی ہے تو وہ علامت چاہے ایک پتھر سے لگائی جائے یا کچھ لکھ کر لگائی جائے، اور سب سے بہتر اور سیف طریقہ ہے لکھ کر لگانا، کیونکہ پتھر اگر سب لوگ لگائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی کس کی قبر ہے، کیونکہ سبوں نے پتھر لگا دیا ہے۔ تو اگر نام لکھ دیا جائے گا تو یقینی طور پہ معلوم ہوگا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ کبھی کچھ دوسرے جیسے کہیں کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دوسری بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو گھروں کے آس پاس سے اور ان کے اطراف سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر فلاں کی قبر ہے، اس طرح بھی پہچان ہوتی ہے۔ کہیں ہوتا ہے کہ قبرستان میں درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو ان درختوں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں درخت کے پاس ہمارے فلاں صاحب کی قبر ہے، اس طرح بھی پہچان ہوتی ہے۔ تو پہچان بنانے کے لیے اگر لکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ لکھنے کی ممانعت اگرچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن لکھنے کے ثبوت پر اجماع عملی موجود ہے۔ یعنی اگرچہ حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمل پوری امت کا لکھنے پر ہے، پوری امت کا اس بات پر عمل ہے کہ وہ اپنی قبروں پر، اپنے متعلقین کی قبروں پر ان کے نام وغیرہ لکھتے ہیں، تو جس سے معلوم ہوا کہ اس بات پر اجماع ہے عملی طور پر کہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام حاکم نے لکھنے کی ممانعت میں احادیث لائی ہیں اور کہا یہ احادیث اگرچہ صحیح ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے۔ یہ امام حاکم وہ ہیں جنہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر احادیث جمع کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں
کہ یہ احادیث اگرچہ صحیح ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے، کیونکہ شرق سے لے کر غرب تک یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک ائمہ مسلمین کی قبروں پر لکھا جاتا ہے اور متاخرین نے متقدمین کے عمل کو دیکھ کر عمل کیا ہے۔ یعنی جہاں بھی چلے جائیے پوری دنیا میں ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی قبروں پر ان کے نام کو لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں جو لوگ لکھ رہے ہیں انہوں نے پہلے والوں کو دیکھ کر ہی یہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ شیخ عثمانی لکھتے ہیں کہ علامہ شامی کے نظریہ کی سنن ابو داؤد کی اس حدیث سے تقویت ہوتی ہے۔ یعنی علامہ شامی نے جو یہ نظریہ پیش کیا کہ لکھنا اگرچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ نہ لکھا جائے، لیکن اجماع عملی اس کے لکھنے پر ہے۔ علامہ شامی کے نظریہ کی سنن ابو داؤد کی اس حدیث سے تقویت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر حضرت عثمان بن مظعون کے سرہانے رکھا اور فرمایا، میں اس کے ساتھ اپنے بھائی عثمان کی قبر پر علامت بناتا ہوں۔ تو یہ جملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی حدیث ہم نے ابن ماجہ میں بھی پڑھی، کیونکہ قبر پر لکھنا بھی قبر کی پہچان اور علامت ہے۔ ہاں یہ بات ظاہر ہے کہ یعنی لکھنے کے ثبوت پر اجماع عملی کی رخصت اس صورت پر محمول ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو، لہذا اگر ضرورت نہیں ہے تو لکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے تو لکھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ترمذی اور حاکم کی احادیث میں قبر پر لکھنے کی ممانعت وارد ہے، لیکن چونکہ متقدمین اور متاخرین علماء اور اکابرین امت سے بلا انکار لکھنا ثابت ہے اور یہ اجماع عملی ہے، اس لیے شیخ عثمان کی توجیہ کے مطابق لکھنے کی ممانعت بلا ضرورت پر محمول ہے۔ یعنی لکھنے کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو نہ لکھا جائے، اور ضرورت کی وجہ سے قبر پر لکھنا جائز ہے۔ مزارات پر گنبد بنانے کا حکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزارات پر عمارت نہ بنائی جائے، تو گنبد بنانا کیسا ہے؟ تو جس حدیث سے متعلق ہم بحث کر رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ شروع سے لے کر اب تک امت کے صالحین اور علماء بزرگان دین ان کے مزارات پر گنبد بناتے چلے آئے ہیں، اس لیے امت کے اجماع عملی سے گنبد بنانے کا جائز ہونا ثابت ہے، اور حدیث شریف میں ممانعت بلا ضرورت تعمیر پر محمول ہے۔ یعنی اگر ضرورت نہ ہو تو گنبد نہ بنایا جائے، جیسے کہ ایک عام انسان جو کوئی جیسے عام آدمی ہوتا ہے وہ مر جائے اور اس کی قبر پر گنبد بنا دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت نہ تھی، اور ایک ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا بہت بڑے عالم دین ہیں ان کی قبر پر بنایا، تو یہ ضرورت کے تحت ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کی قبروں پر اس کے پہچاننے والے تو جاتے ہیں لیکن انجان لوگ اس کے نہیں جاتے، لیکن جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یا پھر بڑے عالم دین ہیں تو ان کی قبروں پر ان کے پہچاننے والے ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف ان کا نام سن کر کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، سن کر وہاں پہنچتے ہیں۔ تو عام لوگوں کی قبروں پر ہر شخص نہیں جاتا، لیکن علماء، اولیاء، ان لوگوں کی قبروں پر بہت سے لوگ جایا کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ کی شدت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے ایام ہوتے ہیں، کبھی سردی کے دن ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کے ٹھہرنے کے لیے ایسی جہاں پہ وہ گئے ہیں مزار پر زیارت قبر کے لیے گئے ہیں، وہاں کوئی ایسا انتظام ہو جس سے کہ وہ ٹھنڈ سے بھی بچ سکیں، بارش کے دنوں میں بارش سے بچ سکیں، گرمی کے دنوں میں دھوپ کی تپش سے اور شدت سے بچ سکیں، ایسا کچھ بنایا جائے تو یہ بنانا جائز ہے۔ اور گنبد جو بناتے ہیں اور اس کے آس پاس جو عمارت بناتے ہیں اس کا مقصد یہی رہتا ہے۔ تو جس طرح شیخ عثمانی نے قبر پر لکھنے کی ممانعت کو بلا ضرورت لکھنے پر محمول کیا ہے اور جواز کو اور جائز ہونے کو امت کے اجماع عملی کی بنا پر ثابت کیا ہے، اس کے علاوہ ملا علی قاری نے بعین ہی اسی دلیل سے مزارات پر گنبد بنانے کو جائز قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری نے
ملا علی قاری لکھتے ہیں اذا كانت الخیمۃ لفائدۃ مثل ان يقعد القراء تحتها فلا تكون منهیہ وقد اباح السلف البناء على قبر المشائخ والعلماء المشہورین لیزورهم الناس ويستریحوا بالجلوس فیہ۔ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ نمبر 69 میں مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان اس میں ہے، یعنی جب قبر پر خیمہ کسی فائدے کی بنا پر لگایا جائے، مثلا تاکہ خیمے کے نیچے پڑھنے والے قرآن کریم پڑھنے والے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں، تو پھر اس کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے، اور سلف صالحین نے مشہور علماء اور مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آرام سے بیٹھیں۔ یہ علامہ عینی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر میت پر خیمہ نصب کرنے کی کوئی غرض صحیح ہو تو جائز ہے۔ میت سے مراد میت کی قبر پر اگر خیمہ لگانے کی کوئی صحیح وجہ ہو، کوئی صحیح مقصد ہو تو ایسا جائز ہے، جیسے زندہ لوگوں پر دھوپ سے سایہ کرنے کی غرض سے خیمہ نصب کرنا، اور یہی مقصد ہے گنبد بنانے کا اور اس کے آس پاس عمارتیں بنانے کا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی شافعی لکھتے ہیں کہ میرے شیخ علی اور بھائی افضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گنبد بنانے، تابوت رکھنے اور چادریں چڑھانے کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے قبروں پر گنبد اور چادریں صرف انبیاء علیہم السلام اور اکابر اولیاء کی شان کے لائق ہیں۔ رہے ہم تو ہمیں لوگوں کے قدموں کے نیچے راستے میں دفن کر دینا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کے مزارات پر گنبد بنایا جائے، ان کی قبروں پر چادر چڑھائی جائے، یہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے شان کے لائق ہیں، ہم لوگ اس کے لائق نہیں ہیں، یعنی عوام الناس کے لیے ایسا نہ کیا جائے۔ یہ علامہ عبد الوہاب شعرانی ہیں، یہ 973 ہجری میں ان کی وفات ہے، علامہ عبد الوہاب شعرانی کی۔ لواقح الانوار القدسیہ صفحہ نمبر 593 میں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ علامہ رافعی حنفی لکھتے ہیں اس موضوع پر کشف النور میں شیخ عبد الغنی نابلسی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بدعت حسنہ شارع کے مقصود کے موافق ہو وہ سنت کہلاتی ہے، یعنی شریعت بنانے والے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقصود کے موافق جو بدعت حسنہ ہو وہ سنت کہلاتی ہے۔ لہذا علماء اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر چادریں اور عمامیں چڑھانا جائز کام ہے، جبکہ اس سے مقصود ہو کہ عوام کی نگاہوں میں ان کی تعظیم پیدا کی جائے، تاکہ وہ صاحب قبر کو معمولی نہ سمجھیں، عام انسان نہ سمجھیں۔ اسی طرح ان کی قبروں کے پاس قندیلوں اور شمعوں کو روشن کرنا، چراغاں کرنا بھی اب تعظیم سے ہے، کرنا بھی باب تعظیم سے ہے، یعنی وہ بھی تعظیم کے قبیل سے تعظیم کرنے کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس میں نیک مقصد ہے، اور وہ نیک مقصد کیا ہے کہ ہم جو چراغ جلائیں گے تو جو لوگ آئیں گے انہیں روشنی ملے گی، انہیں فائدہ پہنچے گا، اور گنبد بنانے کا اور عمارت بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو دور دراز سے لوگ آئیں وہ وہاں ٹھہریں، دھوپ کے دن ہیں تو دھوپ کی تپش سے بچیں، گرمی کے دن ہے تو گرمی سے بچیں، سردی کے دن ہے تو ہواؤں سے، تیز ٹھنڈ ہواؤں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور بارش کے دن ہے تو بارش سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ یعنی مزارات پر جو اولیاء کرام کے مزارات پر جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اولیاء کرام کی حفاظت کی جائے، وہ تو ہمیں حفاظت میں اللہ کے فضل سے لیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا مقصد بھی ہے کہ مومنوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آرام ہونا چاہیے، اسی لیے مزارات پر گنبد اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ شارع کے مقصود کے مطابق ہے، اور شارع کے مقصود کے مطابق ہونے کی وجہ سے شیخ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ شارع کے مقصود کے مطابق جو چیز ہوتی ہے تو وہ بدعت حسنہ سنت کے درجے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا قبروں پر گنبد بے شک قبروں پر گنبد بنانا اور عمارتیں بنانا یہ سنت کے قبیل سے ہے، لیکن وہ مزارات اولیاء کرام کے ہونے چاہیے، عام لوگوں کے مزارات پر نہیں، کیونکہ
روشن چراغاں کرنے میں یہ نیک مقصد ہے، اور تیل اور شمع کی نظر اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے جو ان کی قبروں پر ان کی تعظیم اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے جلائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک جائز کام ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیخ عبد القادر رافعی مفتی الدیار المصریہ تقریرات رافعی جلد 1 صفحہ نمبر 123 میں مذکور ہے۔ مزارات پر چادر چڑھانے کا حکم۔ اولیاء اللہ اور علماء کبار کے مزارات پر ان کی تعظیم کے نقطہ نظر سے چادر چڑھانا جائز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے مزارات پر چادر چڑھانا یہ کس نیت سے ہم کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ان کی تعظیم کی نیت سے۔ اگر ہمارا مقصد ان کی تعظیم ہے تو ایسی صورت میں چادر چڑھانا جائز ہے۔ اس سے پہلے ہم علامہ رافعی کے حوالے سے اس سلسلے میں علامہ نابلسی کی عبارت ذکر کر چکے ہیں۔ علامہ شامی اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صاحب فتاوی حجہ نے کہا کہ قبروں پر چادر چڑھانا مکروہ ہے۔ فتاوی حجہ کے مصنف نے یہ کہا کہ قبروں پر چادر چڑھانا مکروہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب چادر چڑھانے سے صاحب قبر کی تعظیم کا ارادہ کیا جائے، صاحب قبر کی تعظیم مقصود ہو تاکہ عام لوگ اس قبر کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں اور زائرین کے خشوع اور ادب میں اضافہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ یعنی اس چادر چڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے دل میں اس عالم کی یا اس اللہ کے ولی کی عزت بٹھائی جائے، اور مقصود یہ ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں ادب سے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے، ان کی تعظیم کرنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے گا تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جنگ کا اعلان کر دے تو آپ بتائیے کہ اس کو کون ہے بچانے والا۔ اور اتنا تو طے ہے کہ اگر کوئی شخص ولی کی تعظیم نہیں کرے گا تو تعظیم کا اپوزٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی توہین کرنا چاہتا ہے، اور جب توہین کی جاتی ہے تو اس کا مقصد، توہین کا مقصد ہوتا ہے عداوت اور دشمنی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اور امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے، باب التواضع میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا اللہ کے ولیوں کی قبر پر ان کی تعظیم کی نیت سے ان کے مزارات پر چادر چڑھانا جائز ہے تاکہ عوام الناس کے ادب میں اضافہ ہو، کیونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور اگرچہ یہ فعل بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف میں نے پہلے بھی کی ہے کہ یعنی وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں دین میں۔ پھر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بدعت اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ اچھی بدعت کی مثال جیسے مدرسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے، بعد میں قائم ہوئے۔ قرآن کریم کی اس طرح کی چھپائی جو آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جتنے بھی حدیث تفسیر کی کتابیں، فقہ کی وغیرہ کی کتابیں ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، لیکن یہ اچھی بدعتیں ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور اولیاء کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، اسی لیے یہ فعل بدعت ہے۔ لیکن اس کی نظیر فقہا کا یہ قول ہے کہ طواف وداع کے بعد، یعنی طواف رخصت کے بعد، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو طواف رخصت ایک کرتے ہیں، تو طواف رخصت کے بعد مسجد حرام سے باہر آنے تک الٹے پیر لوٹے تاکہ بیت اللہ کی تعظیم کا اظہار ہو۔ یعنی جب ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں اور ہم رخصت ہو رہے ہوں مکہ شریف سے، تو اب خانہ کعبہ سے، اس مسجد سے ہم باہر کیسے نکلیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم الٹے پاؤں نکلیں، یعنی چلتے وقت ہماری پیٹھ مسجد حرام اور کعبہ کی طرف نہ ہو، بلکہ ہم اپنی پیٹھ دروازے کی طرف رکھیں اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے باہر آئیں تاکہ بیت اللہ کی تعظیم کا اظہار ہو۔ تو یہ چیز اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی نہیں دیا ہے، لیکن ایسا کرنا فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے ہے۔ جس طرح یہ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے الٹے پاؤں چلنا یہ مباح ہے، مستحب ہے، بلکہ بدعت حسنہ میں سے ہے، اسی طرح چادروں کا چڑھانا بھی اولیاء کرام علماء کے مزارات پر یہ بدعت حسنہ میں سے ہے۔ اور منہاج السالکین میں لکھا ہے کہ اس فعل کے لیے نہ کوئی سنت مروی ہے نہ اثر صحابی، یعنی الٹے پاؤں جو ہم بیت اللہ سے نکلیں گے تو نہ کوئی سنت اس بارے میں کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا ایسا قول ملتا ہے، اس کے باوجود ہمارے اصحاب نے ایسا کیا۔ علامہ نابلسی، علامہ اسماعیل حقی، علامہ شامی اور علامہ رافعی نے مزارات پر چادر چڑھانے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس میں افراط اور بے اعتدالی کرنا صحیح نہیں، یعنی چادر چڑھانا تو جائز ہے لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ بہت زیادہ اس میں غلو کیا جائے، بہت زیادہ خرچ کیا جائے، مناسب قیمت کی چادر ہو، نہ بہت مہنگی ہو نہ بہت ہلکی ہو، مناسب قیمت کی چادر ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک مزار پر 20 50 چادریں چڑھائی جائیں، ویسا بھی نہ ہو، بلکہ ایک چادر کافی ہے، ایک چادر چڑھائی جائے۔ اگر چادر تبدیل کرنی ہے تو اس چادر کو ہٹا کر دوسری چادر لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہ کیا جائے کہ کئی ایک چادریں ایک ہی مزار پر چڑھا دی جائیں، کہ یہ کیا ہے، بے اعتدالی ہے، افراط ہے، فضول خرچی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بے اعتدالی کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس طرح اوباش لڑکے باجوں تاشوں کے ساتھ ناچتے گاتے چادر کا جلوس لے کر مزارات کی طرف جاتے ہیں، یعنی چادر کا جب جلوس جاتا ہے تو ڈھول باجوں کے ساتھ ناچتے ہوئے گاتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، بلکہ ادب کا تقاضا اور تعظیم یہ ہے کہ نعت خوانی کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ مزار شریف میں حاضر ہوں اور پھر وہاں پر چادر چڑھائیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ضرورت سے زیادہ چادریں چڑھانا بھی یہ ناجائز ہیں، اسراف میں آتی ہیں اور گناہ ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ چادر ایک کافی ہے تو ایک کے بعد دوسری چادر کو اسراف کہا جائے گا اور یہ گناہ ہوگا۔ اگر کئی لوگوں کو چادر چڑھانی ہے تو وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک ساتھ کئی لوگ تو چادر الگ الگ چڑھا لیں، لیکن جب ختم ہو جائے سلسلہ چادر چڑھانے کا تو سب چادریں اتار لی جائیں اور ایک چادر ہی مزار پر رہنے دیا جائے۔ جب تعظیم کے لیے مزار پر چادر موجود ہو تو مزید چادروں کے بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑا غریبوں پر صدقہ کر کے اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا دیں۔ مزار پر چادر چڑھانے کی شرعی نذر اور منت ماننا بھی گناہ ہے، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا میں مزار پر چادر چڑھاؤں گی، تو اس کے لیے اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں، بلکہ خود یہ نذر ماننا گناہ ہے۔ نذر اللہ کے لیے مانا جائے۔ اگر آپ کو نذر ماننا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعتیں نماز پڑھوں گا، یا پھر میں روزے رکھوں گا، یا میں اتنے روپے یا کچھ روپے جو میری استطاعت میں ہوں گے میں لوگوں پر صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اس طرح کی نیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نذر ہے نذر شرعی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نذر شرعی ماننا ناجائز اور گناہ ہے۔ ہاں، نذر عرفی جس طرح کی، یعنی صاحب مزار کے لیے جو بہت سے لوگ مانتے ہیں چادر چڑھانا یا پھر فاتحہ کرنا، تو اس کو نذر عرفی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو نذر رائج ہے وہ نذر عرفی ہے۔ اس کا معنی وہ ہوتا ہے ایصال ثواب، یعنی ایصال ثواب کی نیت سے کہ ہم یہ چادر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے یا پھر کسی غریب کو اس کا پیسہ صدقہ کر دیں گے یا ان کے لیے فاتحہ دلائیں گے ان کے نام سے، تو ایسا کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی وہ ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچانا ہے، اور ثواب پہنچانے کا ثبوت خود احادیث کریمہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور انہیں اتنا وقت نہیں ملا، مہلت نہیں ملی اور اچانک ان کی موت آئی، اگر انہیں مہلت ملتی تو وہ ضرور کچھ صدقہ کرتیں، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں تاکہ انہیں اس کا فائدہ پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت سعد نے
ایک کنواں جو مدینے میں تھا، کنواں مدینہ کی حالت یہ تھی کہ پانی کی بہت تنگی تھی اور پینے کے پانی میسر زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو حضرت سعد نے ایک کنواں اپنی ماں کے نام سے وقف کر دیا ایصال ثواب کے لیے اور کہا ھذہ البئر لام سعد، یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی یہ کنواں اس کنویں سے جتنا بھی پانی پیا جائے گا اس کا ثواب اللہ جو عطا فرمائے وہ ام سعد کو ملے۔ یہ حدیث پاک صلی اللہ سعد کی ماں کو یعنی حضرت سعد کی ماں کو، حضرت سعد کی ماں جن کا انتقال ہوا ہے ان کو یہ ثواب پہنچے۔ تو ایصال ثواب کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی نہ مانے تو یہ تو اپنی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم جو ثواب پہنچاتے ہیں وہ ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ انسان مر جاتا ہے، ایک حدیث ہے انسان مر جاتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے کچھ چیزیں، ایک صدقہ جاریہ جو یعنی مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں سے اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا، 3 چیزوں سے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ کہ جیسے کہ پانی کنواں ہے، اس نے کنواں وقف کر دیا تو جب تک وہ کنواں رہے گا تب تک اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مدرسوں میں کتابیں دیتے ہیں تو جب تک وہ کتابیں دینی کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچائے گا۔ یا کسی نے مدرسہ ہی بنا دیا تو جب تک وہ اس مدرسے پر یا اس زمین پر دین کا کام ہوتا رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا رہے گا۔ اور ایسے ہی نیک اولاد جو چھوڑے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے اگر وہ اچھی نکلتی ہے اور اس کی نسل اچھی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے اور اس کا ثواب ان والدین تک پہنچتا ہے جن کی یہ اولاد ہے، جن کی نسل میں سے ہے، وہ انہیں صدقہ جاریہ کے طور پر ملتی ہے۔ تو یہ ثواب جو پہنچ رہے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، یعنی ہم کچھ پڑھ کے کسی کو دے دیں، ہم کچھ کسی پر دم کر دیں یا کسی کو ہدیہ کر دیں کسی کے نام سے، تو یہ سب ایصال ثواب ہے، یہ جائز ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں کہ عام مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ عوام کسی گمشدہ شخص یا مریض کے لیے یا اپنی کسی حاجت ضروریہ میں نذر مانتے ہیں، اور بعض صلحاء اور علماء کے اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں اور ان کا پردہ اپنے سر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ، اگر میرا گمشدہ شخص لوٹ آئے یا بیمار اچھا ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو میں آپ کے لیے اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اتنا کھانا یا اتنا پانی یا اتنی موم بتیاں یا اتنا تیل پیش کروں گا۔ تو یہ نذر بالاجماع باطل ہے، ایسا نذر ماننا باطل ہے، کیونکہ یہ نذر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماننی چاہیے، کسی ولی سے یا کسی صالح سے، نیک مرد سے، اس طرح کا نذر نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ایسا نذر ماننا باطل ہے، اولاً اس لیے کہ یہ مخلوق کے لیے نذر ہے اور مخلوق کی نذر جائز نہیں، کیونکہ نذر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت یہ ناجائز ہے۔ دوسری بات اس لیے کہ جس کے لیے نذر مانی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تیسری بات اس لیے کہ اگر نذر کرنے والے نے یہ گمان کیا کہ صاحب قبر اللہ کے بغیر خود تصرف کر لیتا ہے تو ایسا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ ہاں، نذر معروف کے جواز کی صرف یہ صورت ہے کہ نذر ماننے والا یہ کہے کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نذر مانتا ہوں، اگر تو نے میرے بیمار کو شفا دے دی یا میرے گمشدہ شخص کو لوٹا دیا یا میری حاجت پوری کر دی تو میں مزار پر جو فقراء ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا یا انہیں پانی پلاؤں گا، انہیں کپڑے دوں گا۔ تو ایسا کرنا یہ جائز ہے اور یہی نذر ہے اصل میں، یعنی مزارات پر جو ہم نذر مانتے ہیں تو وہ نذر ماننا اس طور پر ہونا چاہیے کہ نذر ہماری اللہ سے ہو اور اس نذر کو ہم صرف کریں گے صاحب مزار کے سائے میں رہنے والے لوگوں پر، اس طرح مانا جائے اور اس صاحب مزار سے دعا کی درخواست کی جائے کہ اے بزرگ، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاجت کو پوری فرما دے۔ اس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے اور نذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننی چاہیے۔ اور اگر کوئی نذر عرفی مانتا ہے، یعنی ایصال ثواب کی نیت سے اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ نذر عرفی کا پورا کرنا واجب نہیں، لیکن نذر شرعی جو اللہ کے لیے مانا جاتا ہے، جس کو منت بولتے ہیں، تو وہ منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ نذر عرفی ایصال ثواب
جیسے کہ یہ نظر مانی کہ یا اللہ اگر میرا ایسا کام ہو گیا تو میں غوث پاک کے نام مرغا ذبح کروں گا، یا پھر غوث پاک کے نام سے میں بکرا ذبح کروں گا، اس طرح مانتے ہیں، یا کسی فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، یا کپڑا پہناؤں گا، یا پیسے صدقہ کروں گا فلاں کے لیے، کسی خاص بزرگ کے توسط سے عمل تیرے لیے کروں گا مگر اس کا ثواب ہاں ان کو پہنچا، ایسا کچھ کرے تو یہ نظر عرفی کہلاتا ہے۔ پھر سے یعنی دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ جو ہم نے نظر مانی ہے، یا اللہ اگر میری گمشدہ چیز، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ مجھے مل گئی تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، اتنا ہم نے نظر مانا، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو اب ہمیں 1000 روپیہ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ ہم نے کیا لیکن اس کا ثواب ہمیں ملے گا، صرف اس ثواب کو ہم نے اپنے تک رکھا۔ اور اگر یہی چیز اگر ہم اس طرح مانیں کہ یا اللہ اگر میری وہ گمشدہ چیز مل گئی تو میں 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، جس کو میں غوث پاک کو پہنچاؤں گا، اس کا ثواب مطلب یعنی جس کو پہنچاؤں گا مطلب جس کا ثواب غوث پاک کو پہنچاؤں گا، تو اب ایسی صورت میں وہ چیز ملنے کے بعد ہم 1000 روپیہ نظر کریں گے، 1000 کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور وہ ثواب غوث پاک کی بارگاہ میں بھی ہوگا۔ اس کو نظر عرفی کہیں گے، یعنی اس ثواب کو ہم اپنے تک رکھتے ہیں تو یہ نظر شرعی رہے گا، اللہ سے ہی نظر مانیں، اور اگر اس ثواب میں ہم کسی اور کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ نظر عرفی میں چلا جائے گا، اور ایسا کرنے سے دوسرے کا بھی بھلا ہوگا، لیکن نظر اللہ سے ہی مانیں۔ تو نظر عرفی کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں، اگر لیکن نظر عرفی کا اس وقت پورا کرنا ضروری نہیں ہے جبکہ اللہ کے لیے نظر نہ مانی ہو، جیسے یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا اور ثواب پہنچاؤں گا وہاں ہے نا، لیکن ہمارا نظر جو ہے اللہ کے لیے ہی ہوا تو یہ نظر شرعی ہوا، اس میں ہم عرفی کو بھی داخل کر دیے، ایسا ہوا کہ یعنی ثواب اگر ہم نے پہنچانے کی نیت کر لی تو عرفی بھی اس میں داخل، لیکن اصل میں وہ شرعی رہا اور نظر شرعی کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ فقط عرفی کب ہوگا؟ جبکہ جیسے کہ یہ کہیں کہ ہم نے دل میں سوچ لیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غوث پاک کے نام سے مرغا ذبح کروں گا، تو گویا ایسا بولنا کہ غوث پاک کے نام سے مرغا ذبح کروں گا یا فلاں بزرگ کے نام سے مرغا ذبح کروں گا، تو بعض لوگ اسے شرک کہتے ہیں۔ نہیں، تو شرک جو ہم کرتے ہیں، وہ جو ہم مرغا ذبح کرتے ہیں تو شرک اس وقت ہوگا جبکہ ہم جس وقت ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت غوث پاک کا نام لے کر بسم اللہ کی جگہ بسم الغوث کہیں تو یہ شرک ہوگا اور وہ اس مرغے کا کھانا حرام ہوگا۔ لیکن ہم جو ذبح کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ کہہ کے بسم اللہ اکبر سے ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اور غوث پاک کی طرف نسبت چونکہ اس مرغے کو ہو گئی، یعنی اس مرغے کو جو ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس پر جو اللہ ہمیں ثواب دے گا وہ ثواب ہم غوث پاک کو دے رہے ہیں، تو اس کو عرف میں اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم غوث پاک کے نام سے مرغا ذبح کیے، ورنہ حقیقت میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غوث پاک کے نام سے کیے اللہ کے نام سے، لیکن اس کا ثواب ہم نے غوث پاک کو ایصال کیا، پہنچایا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے غوث پاک کے نام سے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آدمی کہیں جاتا ہے اور کسی کے پاس کھانا کھاتا ہے تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے مہمان تو بولتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو تمہارے لیے مرغا ذبح کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے مرغا ذبح کر رہے ہیں یا تمہارے نام سے ہی مرغا ذبح کر رہے ہیں، یعنی تم آئے جس کی وجہ سے ہم مرغا ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کا نام لے کر مرغا ذبح کرے گا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ضیافت کے لیے ہم مرغا ذبح کر رہے ہیں، اور ذبح جو کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کا نام لے کر کریں گے، تو یہ مقصد ہوتا ہے وہاں۔ تو کیونکہ جب تک انسان کی نیت اصل انما الاعمال بالنیات کہ ان اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو جب تک نیت ہماری ہے ہمارے ساتھ تو اس وقت تک کوئی بھی غلط ہماری طرف نسبت کرے نہیں، اس لیے کہ غلط نسبت کریں گے تو خود وہ شخص پکڑائے گا۔ تو نظر جو مانے تو مخلوق کے لیے نظر نہ مانے، بلکہ یہ مانے کہ فلاں مزار پر جو فقراء ہیں ان پر خرچ کروں گا تو یہ نظر جائز ہے، کیونکہ نظر کا مصرف فقراء ہوتے ہیں اور یہاں ایسا ہی ہے۔ اور یہ نظر جائز نہیں کہ نظر کا مال کسی غنی غیر محتاج پر یا سادات پر خرچ کیا جائے، یعنی چونکہ نظر شرعی جو ہے نا واجب ہے اس کا ادا کرنا، تو اس کو دینے کے لیے بھی مستحق آدمی ہی چاہیے، فقراء چاہیے، یعنی ایسے لوگ جو صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ فطر جو لے سکتے ہیں ان پر خرچ کرنا ہے، لہذا غنی پر نہیں کر سکتے ہیں، سادات پر نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ کسی صاحب منصب یا عالم دین پر خرچ کیا جائے، مگر یہ کہ واقعی عالم دین اگر نادار ہے، فقیر ہے تو اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔
اس بات پر اجماع ہے کہ نظر کو اغنیاء پر یعنی مالداروں پر خرچ کرنا ناجائز ہے، اور مخلوق کے لیے نظر ناجائز ہے۔ مخلوق کے لیے نظر منعقد نہیں ہوتی، یہ حرام اور گناہ ہے، اور شیخ کے خادم کے لیے اس کو لینا اور کھانا ناجائز ہے۔ یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ کے مزارات پر جو وہ لوگ مجاور جس کو کہتے ہیں، خدام، وہ لوگ جو رہتے ہیں ان کا لینا اور کھانا یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ نظر جو مخلوق کے لیے مانی گئی نظر ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اپنے لیے لیتے ہیں، جو اپنے جھولیوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ حرام مال جمع کرتے ہیں۔ اچھا، یس، تو یہ حدیث سے ثابت، حدیث سے ثابت ہونے کی مطلب کیا کہ دیکھیے وہ چیز جو لے رہے ہیں وہ کس کو، جو لوگ دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں حضرت جو بزرگ صاحب مزار ہیں ان کے نام پر دے رہے ہیں، ٹھیک۔ اور بزرگ جو صاحب مزار ہیں وہ اللہ نہیں ہیں، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہیں، اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز نہیں، اور یہ نظر کے پیسے وہاں دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص لیتا کون ہے؟ جو خادم ہوتا ہے وہ لیتا ہے، تو وہ ایسی چیز کو لے رہا ہے جس کا وہ مالک نہیں بن رہا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ حرام چیز، وہ نظر ماننا حرام تھا، تو یہ نظر کے پیسے دینا بھی حرام، تو جو لے رہا ہے تو وہ بھی حرام، اس کا لے، ایسی نظر ماننا بھی حرام ہے۔ ہاں، مخلوق کے لیے نظر ماننا حرام ہے۔ وہ کب جائز ہے؟ جبکہ یہ کہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پر جو لوگ رہتے ہیں، جو فقراء ہیں، جو مسکین ہیں، یا اور دوسرے فقراء مسکین ہیں، ان پر میں خرچ کروں گا، پھر ان میں بانٹ دے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ہاں، مطلب کہ بانٹ دیا، ان کے نام پر بانٹ دیا ایصال ثواب کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ڈائریکٹ انہی کے غلے میں ڈال دینا، یعنی کہ ان کے جو خدام ہیں ان کو دے دینا ڈائریکٹ نظر مان کر کہ ہم نے انہی کی نظر مانی تھی، یعنی اللہ کے لیے نہیں مانی تھی، ان کے لیے مانی تھی، تو یہ نظر ماننا حرام ہے، اور اس نظر کا مال لینا خدام کے لیے ناجائز و حرام ہوگا۔ اور جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو جان لو کہ جو رقم موم بتیاں اور تیل وغیرہ اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، وہ اجماعی مسلمین ہے اس پر کہ مخلوق کے لیے نظر منعقد نہیں ہوتی، اور یہ حرام اور گناہ ہے، اور شیخ کے خادم کے لیے اس کو لینا اور کھانا ناجائز ہے، اور اس کا اس میں تصرف کرنا کسی وجہ سے بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ خادم فقیر شخص ہے اور محتاج ہے، فقیر ہے، حاجت مندوں میں سے ہے، اور کھانے سے عاجز ہے، تو وہ حالت اضطرار میں اس کو بطور صدقہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مکروہ ہے۔ حالت اضطرار میں یعنی کہ مجبور ہو جائے کہ اب اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، جو نظر کا مال آیا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ لے سکتا ہے صدقہ کے طور پر، کہ سمجھو کہ فلاں شخص جس نے دیا ہے اس کو میں لے رہا ہوں کہ اس کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تب بھی یہ مکروہ ہے، اس کو ایسا بھی نہیں لینا چاہیے مجبوری کی حالت میں۔ جی، لیکن مفتی صاحب جیسا کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے کہ جب 3 دن تک اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں مطلب نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، 3 دن تک جو ہے وہ بھوکا ہے، فاقہ ہے، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، تو یعنی سور بھی جو ہے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، پیٹ بھر کے ڈکانا لینے تک ہاں 3 دن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو پھر جب اس کو بھی مکروہ کہیں گے، تو مطلب 3 دن کی بات نہیں، کی حالت میں کوئی کسی درگاہ کا جو ہے کسی بزرگ کے آستانے یا کسی اولیاء کی بارگاہ کے جو ہے کوئی مجاور ہے، کوئی خادم ہے، کوئی خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مطلب ان کے اپنے بچوں کو بہترین مطلب اچھی ایجوکیشن، تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرورش، کھانے کے لیے تو پیسے ہیں، 3 وقت کھانے کے لیے تو پیسے ضرور ہیں، اتنے تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں، بیوی بچوں کو جو اخراجات بھی پورے کرنا شریعت میں جو ہے واجب ہے، ان کی ضروریات کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے، تو ان کے دیگر ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے تو پیسے ہیں، دیگر ضروریات وہ بھی جو اہم ہیں، علم کا حاصل کرنا فرض ہے،
بیوی بچوں میں کپڑے وغیرہ پہنانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ لے سکتے ہیں پیسے؟ اگر کھانے کے لیے نہ ہو تب تو لینا جائز ہے. کوئی درگاہ کا مجاور ہے، خادم ہے، خدمت گزار ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی انکم سورس نہیں ہے، یعنی ذرائع آمدنی یہی ہے اور وہ اسی پر جو ہے گزر بسر ہو رہا ہے. اور گزر بسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آتے جا رہے ہیں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، بینک بیلنس جو ہے تجوریاں بھر لے رہے ہیں، زمینات خرید لے رہے ہیں، کمپلیکس بلڈنگاں جو ہیں کھڑے کر رہے ہیں، تو اس وقت تو جائز ہی نہیں ہے. صرف ایسے ہی مجاوروں کے لیے جائز ہے کہ جن کو کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو صرف کھانے کی حد تک لینا، وہ بھی اس کی طرف سے بطور صدقہ، یہ لینا لے سکتا ہے، لیکن مکروہ اس لیے ہے کیونکہ وہ نظر جو ہے نا تو مخلوق کے لیے مانی گئی تھی، اسی وجہ سے وہ مکروہ ہے. اور وہاں جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی اضطرار کی حالت میں ہو جس کو کھانے پینے کے لیے نہیں ہو اور دنیا کی کوئی چیز اس کو میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر اسے سور کا بھی گوشت ملے تو اتنا ہی مقدار میں کہ اس کی جان بچ سکے، وہاں پہ کھانا اس کا فرض ہے. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور یہ چیز غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کے بعد اس کی جھولی میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مکروہ ہے. ایک کراہت اس کے اندر رہے گی. نظر عرفی کے معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے شیخ وحید الزماں کیرانوی غیر مقلدوں کا امام، وہ کہتے ہیں بہرحال غیر اللہ کی نظر شرک صریح ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا قصد کیا جاتا ہے، اور اگر نظر اللہ کی مانی اور اس کا ثواب کسی نبی یا ولی یا کسی بھی میت کی روح کو پہنچایا تو یہ جائز ہے. جس کے دیکھیے غیر اللہ کی نظر جو مطلب کہ ہمارے جو اہل سنت کی عوام جو ہے تو ان کا ماننا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو نظر مان رہے ہیں تو اس نظر کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ نظر اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس فلاں بزرگ کو پہنچائے. کوئی بھی اہل سنت کا عام سے عام آدمی یہ نہیں مانتا کہ یہ اللہ کے مقابل ایک ولی ہے، اللہ کے مقابل اور اللہ کے برابر ان کو نہیں مانتا. ہر شخص کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان نظر ماننے کا مقصد بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصد ہوتی ہے. یعنی حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہی نظر مانتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے الفاظ کیا ادا کریں وہ انہیں نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے نظر مان لیتے ہیں. تو اگر نظر مانی اور اس کا ثواب کسی نبی یا ولی یا کسی بھی میت کے روح کو پہنچا دیا تو شیخ وحید الزماں کیرانوی غیر مقلد کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے. اسی کو لوگ عرف میں فاتحہ کہتے ہیں. یعنی حاصل یہ ہوا کہ غیر مقلدوں کے امام شیخ وحید الزماں کیرانوی مانتے ہیں کہ فاتحہ کرنا جائز ہے. مولانا عبدالعزیز اور مولانا اسحاق نے اس کے جواز پر اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے. مولانا عبدالعزیز اور مولانا اسحاق نے یعنی ایسی نظر کے جائز ہونے پر اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے، واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس عمل کی کوئی اصل شرعی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، یعنی ہم جو نظر مانتے ہیں، لہذا یہ بدعت اور ممنوع ہے. بعض علماء نے، لیکن اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی نظر ماننا کہ نظر اللہ کے لیے ہو اور اس کا ثواب کسی نبی ولی یا کسی میت کو پہنچایا جائے، جس کو فاتحہ کہتے ہیں عرف میں، تو ایسا کرنا یہ جائز ہے. ایسا خود غیر مقلد کے عالم وحید الزماں کیرانوی بھی اس بات کو مانتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، یعنی جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بدعت اور ممنوع ہے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کی اصل شرعی ہے اور وہ حضرت ام سعد کے کنویں کی حدیث ہے. یہ بات لکھ رہے ہیں کون؟ یہ بات وحید الزماں صاحب لکھ رہے ہیں. یعنی کہ بعض علماء نے اس کو ممنوع کہا ہے فاتحہ کرنے کو، اور بعض علماء نے جو لوگ جائز مانتے ہیں اس میں سے بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کی اصل شرعی یعنی اس کی دلیل شرعی دلیل کیا ہے کہ حضرت ام سعد کے کنویں کی حدیث ہے. اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے باغ کے لیے کہا تھا یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے لیے صدقہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ عمل صوفیہ کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے معمول اور مروج ہے، اس پر عمل ہے. یعنی حضرت سعد نے جس طرح اپنی ماں ام سعد کے لیے کنواں
وقف کیا، وقف اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب اپنی ماں کو پہنچایا، اسی طرح سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نذر مان کر اس کا ثواب اس ولی کو یا اپنے میت کو، اپنے ماں باپ کو پہنچائیں تو ایسا کرنا جائز ہے، اور یہی فاتحہ ہے عرف میں، اور اس کی اصل جو ہے یہ حضرت سعد کے کنویں والی حدیث ہے۔ توضیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں آخری بات میں بتاؤں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ اپنے وقت کے محدث اور مجدد بھی تھے 13ویں صدی کے، وہ لکھتے ہیں، فارسی میں ہے، وہ اگر فاتحہ بنام بزرگ دادا شد پس اغنیا را ہم خوردن ازاں جائز است، فتاوی عزیزی جلد 1 صفحہ نمبر 50، یعنی اگر کسی بزرگ کے نام سے بھی فاتحہ دلائی جائے تو غنی اور مالداروں کا اس کا کھانا جائز ہے، غنی اور مالداروں کے لیے بھی اس کا کھانا، اس فاتح بزرگ کے نام سے دلایا گیا فاتحہ کا کھانا جائز ہے، کیونکہ بزرگ کے نام سے جو فاتحہ ہم دلاتے ہیں تو وہ صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے ہماری مہمانی ہوتی ہے، اور وہ صدقہ جو بھی ہوتا ہے وہ صدقہ نافلہ میں سے ہوتا ہے، کوئی صدقہ واجبہ نہیں۔ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ یا صدقہ فطر جو ہوتا ہے، یا کوئی نذر ہم مان لیں کہ یہ اتنا روپیہ ہم کو صدقہ کرنا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے، ایسے میں سے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایصال ثواب کی غرض سے اگر ایسا کرتے ہیں تو امیر بھی اس سے کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ نافلہ امیر اور غریب دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لہذا بزرگ کے نام سے اگر فاتحہ دلائی گئی یعنی نذر مانا اور اس کا ثواب کسی نبی ولی کو پہنچایا، یا پھر ڈائریکٹ کسی نبی یا ولی کے نام سے فاتحہ کرا دیا، کسی عام میت کے نام سے فاتحہ کرا دیا، تو اس سے مالدار بھی کھا سکتے ہیں، غریب لوگ بھی کھا سکتے ہیں، غریب تو کھا ہی سکتے ہیں، مالدار بھی کھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی کوشش بھر یہ کوشش کی کہ جو ہمارے درمیان مسائل ہیں انہیں ہم آسانی سے لوگوں کے سامنے صحیح انداز میں پیش کر سکیں، تاکہ جو لوگ اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم غلط انداز میں بات کرتے ہیں اور ہم جو کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، تو شریعت کی روشنی میں ہم نے وہ سب باتیں بیان کی، اور انشاءاللہ اگلی نشستوں میں زیارت قبور کے سلسلے میں بھی بیان کیا جائے گا کہ قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے، ہمیں قبر کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، رسول کا کیا حکم ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ ایک سیکنڈ کہ اس میں شیخ کا جو لفظ آیا دیکھیں بیچ میں کہ شیخ اور اس کے خادم، شیخ سے مراد بزرگ صاحب مزار کیسا ہے، مطلب جو کسی بزرگ کی مزار پہ منت کا جو آیا ہوا جو ہے، منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اللہ کے لیے نذر مانی اور اس کا ثواب اگر اس شیخ کو پہنچانا ہے، اس بزرگ کو، تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر کسی نے مان لیجئے کہ ڈائریکٹ اسی شیخ کے لیے نذر مان لی تو مخلوق کے لیے نذر ماننا جائز نہیں۔ تب اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ پیسہ جس خادم کو دیا گیا اس خادم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کا لینا دینا ناجائز ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اہل سنت و جماعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اہل سنت کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔